یہ تسلسل ہم سے لے کر سفیان ابن عیینہ تک چلتا ہے جو تبع تابعین ہیں۔ تبع تابعین امت کا وہ طبقہ کہلاتا ہے جو تابعین کے بعد تھا، اور تابعین کا وہ طبقہ، تابعین کے نام سے وہ طبقہ مشہور ہے جو صحابہ کے بعد تھا، اور صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، چاہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے ہو۔ یہی تعریف صحابی کے سلسلے میں امام محمد علی ابن مدینی، امام بخاری، ابو زرع، ابو حاتم اور امام طحاوی وغیرہ نے اختیار کی ہے، اور اس تعریف پر وہ سارے لوگ صحابی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کے ساتھ زیارت ہوئی اور ان کی ایمان پر وفات ہو گئی۔ آپ کی صحبت مبارکہ میں ایسی تاثیر تھی کہ جو وہاں بیٹھ جاتا تھا ایمان، یقین اور صدق کے ساتھ، اس کے قلب کی اور روح کی ایسی صفائی ہو جاتی تھی جو زندگی بھر کی عبادت کے ساتھ غیر صحابی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک ایسی نورانی تجلیہ کی کیفیت تھی کہ جو آپ کے پاس بیٹھ جاتا تھا اس کا اندرون نہایت مصفا مجلہ ہو جاتا تھا، جو 1000 سال کے مجاہدے کے بعد غیر صحابی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ صحابیت ایک ایسا مقام رفیع ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوتا ہے، اور یہیں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس عالی مرتبہ طبقہ کا ایسا اکرام ہونا چاہیے جس کے بعد اکرام کا کوئی درجہ باقی نہ رہے۔ اور حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہے، اور علماء نے ترخیص کر کے یہ بات لکھ دی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے درجے کو چاہے وہ ایک سیکنڈ کی صحبت پائے ہوئے ہوں کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان کا اکرام کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان پر تبصرے نہ کیے جائے، ان کے باہمی مشاجرات کے سلسلے میں زبان بند رکھی جائے۔ باوصف صحابیت وہ انسان تھے، ان میں انسانی خصائل اور اخلاق موجود تھے، کبھی کبھی اس کا ظہور ہوتا تھا، لیکن ان کو صحبت کا جو عالی مقام نصیب تھا اس کی وجہ سے ان خصائل کا جو ان سے ظہور ہوتا تھا وہ پھر مٹ کر ختم ہو جاتا تھا۔ جیسے سمجھو کہ ایک ہیرا نہایت شفاف اتفاق سے ہیرے کے مالک نے اس کو ایسی جگہ رکھ دیا جہاں گرد و غبار پڑ گیا اور بارش کی کچھ بوندیں اس پر پڑ گئیں، اور وہ ہیرا دیکھنے میں بھدا سا معلوم ہونے لگا، لیکن یہ بھدا پن اس کی ذاتی صفت نہیں ہے، عارضی صفت ہے۔ اگر ذرا سا پانی پڑے گا تو بھدا پن ختم ہو جائے گا، اور جو اس کی ذاتی صفت ہے وہ ظاہر ہو جائے گی۔
صحابیت کو بھی یہی حالت حاصل ہے. وہ ایک ایسا مجلہ ہیرا ہے کہ جس کے پاس ہے، اگر کبھی بشری تقاضے سے اس سے کوئی بات ظاہر ہو جائے تو یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، ہوئی ہے، لیکن وہ بشری اثر ان کی ذاتی جوہر کو گندلا اور میلا نہیں کر سکتا ہے. ذرا سی بات ہوگی کہ وہ جوہر پھر چمکنے لگے گا. سمجھ میں آیا؟